سوال پوچھتے ہیں جرا کے دوران کہ ایک اکاؤنٹ دو مختلف مدعیوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے, تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے چیک کرنے کا. یہ جھوٹ ہے مائی لارڈ, کیونکہ ان کے اپنے رولز نے یہ میکنزم پرووائڈ کیا گیا ہے رول 6 سب کلاز 2 میں. اور اگر اس کی کمپلائنس کی جاتی تو بہت آسان تھا ویریفائی کرنا کہ کیا یہ اکاؤنٹ جو مدعی کہہ رہا ہے میرا اکاؤنٹ ہے, جس پہ وہ کہہ رہا ہے XYZ نے مجھے بلاسفیمس کانٹینٹ بھیجا ہے, کیا کسی اور مدعی نے کسی اور جورسڈکشن میں یا اسی جورسڈکشن میں اسی اکاؤنٹ کو کلیم نہیں کیا. یہ تو بہت سمپل تھا ان کے لیے چیک کرنا اپنے سینٹرلائز سسٹم سے مائی لارڈ. جی اب مائی لارڈ آئی کم ٹو جو ڈیجیٹل فورینزکس ڈیوائس ہے ان کا, اینڈ آئی ٹرائی مائی لارڈ کہ میں اسے جتنی میری بیسک سمجھ ہے اس بات کی, آئی ٹرائی ٹو اسسٹ دا کورٹ آن اٹ. مائی لارڈ FIA کہتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس اور بیسٹ پریکٹسز کے مطابق فورینزک کرتے ہیں, لیکن جو یہ ڈیجیٹل فورینزکس ٹول استعمال کرتے ہیں وہ ہے Cellebrite UFED for PC Ultimate. I've mentioned it in my paper book as well. Cellebrite UFED for PC Ultimate. My lord, یہ ایکسٹریکشن کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. اب اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ Cellebrite خود ایک اسرائیلی ڈیجیٹل فورینزکس ٹول ہے, I'll put that aside and I'll come to the fact کہ یہ الٹیمیٹ ورژن استعمال کر رہے ہیں. my lord, this is problematic. الٹیمیٹ ورژن یہ کہتے ہیں ہم آج تک استعمال کر رہے ہیں, لیکن جو UFED ہے اس کا ایک 2019 میں پریمیم ورژن انٹروڈیوس ہو گیا تھا. کیوں یہ ضروری ہے مائی لارڈ؟ کیونکہ 2019 میں پریمیم جب انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے جس طرح کسی بھی ٹیکنالوجیکل چیز کا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک اپ ڈیٹڈ نیا ورژن آ جاتا ہے تو جو پرانا ورژن ہوتا ہے اس میں بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. FIA آج بھی اس آؤٹ ڈیٹڈ میکنزم کو یوز کر رہی ہے مائی لارڈ. When did the premium version come out? 2019 my lord. And what are the vulnerabilities in Pro? My lord, vulnerabilities اس کے ساتھ بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ سب سے بڑی اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ لمیٹیشن ہے in recovering deleted data. Recovering deleted data اس کی بہت بڑی لمیٹیشن ہے, and I'll explain this in more detail my lord. مائی لارڈ, پیج 128 پر میں نے ایک پیس اٹیچ کیا ہوا ہے جو کہ ایک ایپلیکیشن ہے سگنل, انکرپٹڈ میسیجنگ کی اور کالز کی ایپلیکیشن ہے. ان کے CEO نے جو وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں انہوں نے اس پر لکھا ہوا ہے پیج 128 پر اس سافٹ ویئر کے بارے میں, اس ڈیجیٹل فورینزکس ٹول کے بارے میں. انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے, ہی از این ایکسپرٹ. ہی سیز کہ اس میں مائی لارڈ موکسی مارلن اسپائک, ہی از دا CEO آف دی NPO دیٹ ڈیولپس دی میسیجنگ ایپ سگنل, سو ہی از این ایکسپرٹ ان ہز فیلڈ. مائی لارڈ, انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں بہت سی سیکیورٹی فیلنگس ہیں Cellebrite سافٹ ویئر میں. انہوں نے ایک بہت اہم چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ اس پر Cellebrite مشین پر آربیٹری کوڈ ایکسیکیوٹ کرنا بہت آسان ہے. اس کا کیا مطلب ہے مائی لارڈ؟ کہ اگر میرے ڈیوائس پر کسی بھی ایپلیکیشن میں کوئی انوکیوس فائل ڈال دی جائے جو فلیگ اپ نہیں ہوتی, اٹس این انوکیوس فائل, اور وہ Cellebrite مشین میں پلگ ان ہوتی ہے, تو نہ صرف وہ پرٹیکولر Cellebrite رپورٹ ایکوریٹ نہیں ہوگی بلکہ اس مشین سے آگے بھی جتنی رپورٹس جنریٹ ہوگی they also will not be accurate. Now my lord, یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر یہ انوکیوس فائل کسی بھی ڈیوائس پر ہے مائی لارڈ اور وہ Cellebrite میں آپ اسکین کر رہے ہیں تو آپ کے ٹیکسٹ سے, آپ کے فوٹو سے, آپ کے کانٹیکٹ سے چیزیں انسرٹ اور ریموو ہو سکتی ہیں اور اس کا کوئی ڈیٹیکٹیبل ٹائم اسٹیمپ نہیں ہوگا کہ کب یہ ماڈیفیکیشن ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا لیپس ہے Cellebrite سافٹ ویئر کا مائی لارڈ. اسی طرح مائی لارڈ, میں نے ایک پیج 136 پر اٹیچ کیا ہوا ہے, ایک اینالسٹ تھے پرائیویسی انٹرنیشنل کے, انہوں نے بھی یہ وارننگ دی تھی کہ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز Cellebrite ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں اور اس سے ایویڈنس لے رہی ہیں تو دس از ویری, اٹ کین ہیو ویری سیریس امپلیکیشنز.
اب مائی لارڈ یہی دس از مائی ایگزیکٹ My سبمٹ goodness, یہ پیراگراف پڑھیے 1, 2, 3, 4. مائی لارڈ آن At page 130 136. my lord 136 my lord which paragraph is my lord referring to? The fourth one from the top. Apologies my lord. The fourth paragraph. On page 135 my lord. 36. 36 my lord. Although Celebrite software flaws have not been independently verified, a Privacy International UK analyst has warned that there could be serious implications for any evidence gleaned from phones by law enforcement agencies using Celebrite technology. اب my lord next paragraph میں انہوں نے کہا ہے regardless of malice, given otherwise innocuous files are able to cause apparently arbitrary effects on Celebrite's physical analyzer, it can no longer be relied on to provide evidence fit for a court of law. My lord یہ اس کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ ہے جو یہ سافٹ ویئر FIA استعمال کری ہے اور پھر بھی یہ 2019 والا نہیں استعمال کرے, یہ اس کا آؤٹ ڈیٹڈ ورژن استعمال کر رہے ہیں. اور مائی لارڈ بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ فورینزکس کرتے ہیں اکیوزڈ کے فون سے, تو جو یہ ڈیجیٹل فورینزکس رپورٹ اس فالٹی سافٹ ویئر کے تحت پریپیئر کرتے ہیں اس میں بھی یہ اکثر لکھتے ہیں 2 چیٹس ڈیلیٹڈ, 2 پکچرز ڈیلیٹڈ, لیکن کہیں یہ تفصیل نہیں دیتے کہ یہ کیا ڈیلیٹ ہوا ہے, کب ڈیلیٹ ہوا ہے, کس نے ڈیلیٹ کیا ہے, کون سا ڈیوائس استعمال ہو رہا تھا, کون سی انٹرنیٹ سروس استعمال ہو رہی تھی. اس پر کوئی دیر از کمپلیٹ سائلنس مائی لارڈ. Now, my lord, I'll come if my lord will allow me to my 4th submission, and this is my final submission before my lord today on the JIT versus Commission. My lord, اس پہ میں نے ایک ٹیبل اٹیچ کیا ہوا ہے in my brief. My lord, this table begins at page 140. اب اس میں مائی لارڈ کیونکہ یہ بات ہوئی تھی کہ JIT بننی چاہیے, کمیشن نہیں بننا چاہیے, تو آئی تھنک کہ اب مائی لارڈ اتنا ایویڈنس آ گیا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ اونلی اے کمیشن کین انکوائر ان ٹو. بٹ مائی لارڈ بیسکلی میں نے اس کی اس طرح سے ڈسٹنکشن کی ہے کہ جو لیگل بیسز ہوتا ہے, آبویسلی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت آپ انکوائری کمیشن اس ایشو پر بناتے ہیں جو سیکشن 3 کے تحت ایک میٹر آف پبلک امپورٹنس ہوتا ہے. جو کمیشن کی پہلے بھی تشکیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے مائی لارڈ, میں نے ان کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. ایک ریٹ پٹیشن 794 آف 2022 تھی اور ایک ریٹ پٹیشن 1807 آف 2022 تھی. اینڈ ان فیکٹ مائی لارڈ جو 794 ہے وہ آج بھی زیر سماعت ہے, اس کے باوجود کہ کمیشن نے رپورٹ دی ہوئی ہے, بیکاز اٹس این آن گوئنگ میٹر آف پبلک امپورٹنس. So my lord, the court has ample powers in that regard. vis-a-vis جو composition ہے my lord, یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر جو JIT کے ممبران ہوتے ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے ہوتے ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز سے یا آرمڈ فورسز سے, بٹ جو ممبرز کمیشن کے ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی ہو سکتے ہیں, ریلیجس ایکسپرٹس بھی ہو سکتے ہیں. دیر از اے مچ وائڈر base of composition for a commission rather than a JIT. And obviously my lord ادھر کیونکہ allegation collusion کی کچھ FIA کے اہلکاروں پر ہے تو FIA definitely cannot be a judge or an investigator in its own cause. And then my lord scope پر بھی یہ ڈفرینس ہے کہ JIT کے اکثر پاورز لمیٹڈ ہوتے ہیں اس اسٹیچوٹ کے تحت جس کے تحت وہ فارم ہوتی ہے, ویئر ایز جو کمیشن کے پاورز ہیں دوز آر obviously much broader. It has powers of a civil court as well. It depending on the nature of the inquiry, it has powers of a criminal court as well, my lord. So these are my submissions. I thank my lord for a very patient hearing. Thank you, Mr. Azadi, for detailed submissions on this one. Thank you. So, who's next then? Now we have Mr. NCHR, my lord, I believe. Mr. Anas, right? Yes, sir. Mr. Anas, how long will you take? Your Honor, I'll finish tomorrow. 1 day. 1 hour basically. So we should set tomorrow for your submission? Yes, Your Honor. Take it down. Thank you. Ms. Ansari completed her submissions.
now to come up for the submissions of Mr. Anas for HRCP. NCHR. Sorry? NCHR. For NCHR tomorrow at 10:45. Ji, Intikhab Sahib. So first of all, your question مجھے جناب کی جو رعایت تھی کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جو لیگل پروپوزیشن ہے یہ جو لیگل بات ہے وہ کی جائے. تو آرگومنٹس تو میں نے وہ سارے اکٹھے کر لیے ہیں, وہ تو میں ان کا جواب دوں گا. سر فرسٹ آف آل سر میں ایک بات جو جناب کے ہوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دس از اے ریٹ پٹیشن. سر آپ اپنی سبمیشنز کر رہے ہیں آن دس پٹیشن؟ میں سر جناب کا پچھلا جو آرڈر ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. آج نہیں سر, مجھے بات کی باری آئے گی تب سے. سر میں وہ سر جس وقت سر میں جناب کو جو بات اگر سر جناب کا یہ سر اگر آپ نے آرڈر پہ بات کرنی ہے سر آپ اس کے خلاف یا اپیل کیجیے یا آپ ایک میں سر اس آرڈر کے خلاف اپیل کر سکتا ہوں جو آرڈر ہو جو ایک بات پہ جس بات پہ ریٹ پٹیشن فائل ہوئی. سر بیسیکلی ہے کیا سر؟ بیسیکلی ہے یہ کہ دس از اے ریٹ پٹیشن فائل کہ کمیشن بننا چاہیے, جی اے ٹی بننی چاہیے, دوسری طرف پالٹیز ہے. سر سر دس از ناٹ اے پروسیجر کہ آل ایویڈنس آل آرڈر اناؤنس دا ریٹ پٹیشن. اس کے بعد تو سر میرے خیال میں جس وقت یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کمیشن بنے یا جی اے ٹی بنے تو وہ بننی ہی نہیں چاہیے سر, کیونکہ یہاں جس وقت ساری ایویڈنس سر جس وقت سر عدالت کیا کرے؟ ایک طرف آپ کمیشن بننے نہیں دیتے آپ لوگ. میں سر میں وہی جناب آپ ہماری بات سر اگر آپ سر میری بات میں سر اگر آپ سنیں میری میں بات اگر آپ کرتے غصے میں آئے تو میں یہاں چپ کر جاتا ہوں, لیکن اگر مجھے لیگل بات کرنے دیں گے تو میں کروں گا سر. سر بات میں جو آپ کہہ رہے ہیں جی سر وہ چیز is a direct consequence of your client's choice Yes, sir. to open up the entire controversy before this court. جی سر. Right? The Now court you is cannot sir, say the that I court, should not be the looking court into is that. not bound to accept my submission, to accept this mission. Court is bound to all the procedure through law. Yes, court Yes. is so court will remain bound to what it considers Yes, sir. is the Ab, organic development of this case. Organic, sir, this is not organic This is an development. organic This is only for showing the international community. فلاں انٹرنیشنل نے یہ کہہ دیا, فلاں انٹرنیشنل نے یہ کہہ دیا, فاکس فینڈنگ نے یہ کہہ دی, احمد نورانی نے یہ کہہ دی. اب کیا ہے سر, سب نے کہہ دیا میں مان لیتا ہوں, حقیقت کہہ دی میں مان لیتا ہوں. جس وقت منظر پہ کوئی چیز نہ ہو, جس وقت ایک ایف آئی آر ہوتی ہے سر سر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت کورٹ میں یہ آرڈر ہو جائے تھرو ریٹ پٹیشن کہ دس از اے سیکنڈ انویسٹیگیشن, دس از اے فرسٹ انویسٹیگیشن, دس از اے رانگ, دس از اے رائٹ, اس کے بعد کمیشن کا کیا فائدہ سر؟ کل سے سر میرا جو کلائنٹ ہے ایف آئی اے جناب کہ اس میں اگر کہیں تو میں آرڈر پڑھ دیتا ہوں. جی سر. ان دونوں آفیسرز کو کہا گیا ہے, لیگل پوزیشن یہ ہے کہ اگر عدالت چاہے وہ ریٹ پٹیشن سن رہی ہے, ریویژن سن رہی ہے, اپیل سن رہی ہے, اس میں اس کو یہ نظر آتا ہے جی سر کہ کسی پبلک اتھارٹی نے یس سر یا کسی پولیس آفیسر نے انویسٹیگیشن کے دوران اس کو یہ شک پڑتا ہے کہ پراپر کانڈکٹ نہیں کیا, یس تو عدالت آنکھیں بند کر کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتی, اس میں آرڈر کرنا کر سکتی ہے سر. تو وہ میں لیکن سر وہ میں نے یہی کیا ہے کہ مجھے یہ رپورٹ بنا کے دے دیں. سر انتخاب صاحب میں نے رپورٹ منگوا لی. میں سر آپ کو غصے میں آرگو نہیں کر سکتا, جس وقت آپ جذباتی ہو جاتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں. میں سر ود ڈیو رسپیکٹ میں نے ان دونوں کو کہا مجھے رپورٹ آئے گی سر, رپورٹ میرے پاس آئے گی. کل سے اریسٹ کرنے کے چکر میں ہے کہ جج صاحب نے آرڈر کر دیا. میں نے اریسٹ کو آرڈر کیا ہے, لیکن وہ پوچھے 3 دفعہ تو پولیس آ چکی ہے. جس نے ان کو اریسٹ کیا وہ پھر آ کے آپ میرے خیال درخواست جو وہ پھر اپنا یہ ریکورس اڈاپٹ کریں گے نا. آپ میرے آرڈر کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اریسٹ کر دیا؟ جی سر. اور یہاں میں نے یہ کب کا انویسٹیگیشن کریں, میں نے کہا مجھے اس کی بیسس کی رپورٹ دے. بس اتنی سی بات. دوسری بات سر,
دوسری سر جو بات میری سبمیشن سر ود ڈیو رسپیکٹ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. ہو سکتا ہے سر میں اس کو کمیشن میں جانے دیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی میری بات. میں سر وہی جناب کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جناب انہوں نے وکیل فیلڈ کیا یہاں پہ آ کے, جنہوں نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی سے کیا کہ مجھے ان کو کنٹمپٹ نوٹس ایشو کرنے پڑے. ان کا طریقہ ایگزیکٹلی وہ رہا ہے کہ عدالت کو پریشر میں لے کے آؤ. میں سر اسی لیے ان کو بٹھا دیا تھا. اور اگر ان کو سمجھ ہوتی یہ کہتے کہ جناب کمیشن کے ٹی او آرز ہمارے ساتھ ڈسکس کر کے کریں. یس کمیشن جو ہے وہ اس کو پراپرلی چلا. سر میرا فرسٹ آرگومنٹ جناب کے پاس یہ تھا. یہ پچھلے 8 مہینے سے آپ کے کلائنٹس کی وجہ سے یہ کیس یہاں میں سر میں جناب کو جو ریکویسٹ میں سر نہایت ادب سے, اگر آپ جذباتی نہیں ہیں تو نہیں, اگر کسی میری بات سے خیال ہے سر کہ ہائی کورٹ کے جج کا کام صرف سر جھکا کے سبمیشن سنتے رہنا ہے. سر ہائی کورٹ کے جج کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ دوسری طرف سے سر جھکا کے سنے دوسری. اور اس میں آرڈر پڑھ دیتا ہوں سر, کس قانون کے تحت ہے کہ سر جس وقت ان کی طرف سے ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ضمنی واز ناٹ present in FIR, ضمنی was delivered to the high court. سر ضمنی this is a private document, secret document. ان کو سر کیا پتا ہے کہ ضمنی جو ہے وہ غائب ہے, ان کو کیا پتا ہے کہ یہ ضمنی اٹھا کے جناب کو پیش کر رہے ہیں. سر this is a میں سر اپنے لیے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو مطلب جس طرح کا ہے وہ میں ریکویسٹ جناب سے یہ کر رہا ہوں, التجا یہ کر رہا ہوں کہ اس کیس میں only one point was involved کہ کمیشن بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. only 5 parties were respondent. جناب کا جو پچھلی ڈیٹ پہ ہوا کہ دوسری طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی, اس کے بعد سر آج تک سر میں اس دن یہ میں چونکہ پچھلی ڈیٹوں پہ نہیں تھا, میں میڈم کے آرگومنٹ سن رہا تھا, اور وہ ایک کوئی صاحب, do you understand the law of unintended consequences? Have you ever come across this in literature? سر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا پوائنٹلیس ڈسکشن ہو رہی ہے, کوئی لیگل ڈسکشن. سر میرا پوائنٹلیس ڈسکشن نہیں ہے, پوائنٹلیس ڈسکشن یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو چیزیں جن کا نہ کوئی آتھرز ہے نہ کوئی آپ کی کورٹ میں ہے, ریٹ پٹیشن میں ایویڈنس ڈسکس کی جا رہی ہے, ضمنیوں پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. میری جو آرگومنٹس ہے, میں تو کیا ہے آپ کی آرگومنٹ, مجھے یہ تو بتائیں. پچھلے 10 منٹ سے آپ سبمیشنز کر رہے ہیں, آپ کا آرگومنٹ کیا ہے؟ سر اگر اس طرح کی کوریج میں صرف یہ ثابت ہو رہا ہے اگر کہ اس طرف سے کوئی آرگومنٹس نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں کہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. آپ کی باری آنی ہے. میں جس وقت یہ بات سر کیا یار ابھی آپ انتخاب صاحب آپ کورٹ سے بات کریں, میرے آرگومنٹ ہے کیا, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. پہلے اپنا لیگل آپ کا لیگل آرگومنٹ میرا لیگل آرگومنٹ سر یہ ہے, مین سر جو ہے کہ دس از اے ریٹ پٹیشن. اس میں جناب نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کمیشن بنانا چاہیے, جے آئی ٹی بنانی چاہیے یا ریفر کرنا چاہیے. اور یہ جس طرح کی یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں, میں مان لیتا ہوں آپ ابھی مان جائیں, میں ابھی کمیشن کو بھیج دیتا ہوں. پرانے میرا ایک آرڈر ہے, لیکن سر میں جناب آپ وہ بھی نہیں ہونے دیتے. دوسری طرف سے عدالت تو کہتے ہیں عدالت کو یہی کرنا چاہیے. سر میں جناب کو میری ریکویسٹ اگر سن لیں, میں ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں ہائی کورٹ کے سٹینڈرڈ پہ سٹینڈرڈ تک نہیں پہنچ پا رہا, ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی رپورٹیں انٹیلیجنس کی نہیں ہے. لیکن سر میں جناب سے مؤدبانہ گزارش, آپ کہہ رہے ہیں نا میرا لیگل پوائنٹ کیا ہے, میرا سر ایک لیگل پوائنٹ ہے سر, صرف ایک. ان سے جواب لے لیں, جناب دیکھ لیں, یا اس کی کوئی جناب نے جس وقت جناب غصے میں آتے ہیں نا تو ہم ذرا ڈر جاتے ہیں. انتخاب صاحب کو اس پوری فائل کا ریکارڈ دے دیں. جی اور وہ بتائیں کہ میں نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے کہ یہ چیز وہاں پہ ختم ہو جائے, اور اس کو اوپوز کرنے والے کون تھے. اب آپ مجھے اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے بتا دیں, اگر یہ کمیشن پہ تیار ہوتے ہیں میں ابھی یہ کیس ختم میں سر اس وقت میں جس دن پہلے دن آیا تھا نا, وہ اس پہ بھی تیار نہیں, میں جس دن پہلے دن آیا تھا نا سر, دس از اے لیگل ایک چیز ہے کہ ایک پارٹی نے ریکویسٹ کیا یا ریٹ پٹیشن میں آئے ہیں, دوسری طرف سے پارٹی نے کہہ دیا نو آبجیکشن.
تو میرا اس وقت ویو اور تھا. انہوں نے نہیں کہا نو. نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دوسری گورنمنٹ پارٹی جو تھی سر, گورنمنٹ نے کہا تھا اس ٹائم, گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل, ایڈیشنل اٹارنی جنرل. سر آپ کے کلائنٹس نے سب نے کہا کہ جناب ہم نیسیسری پارٹی ہیں, ہمارا نام ان رپورٹوں پہ لکھا ہوا ہے جن رپورٹوں کے اوپر یہ پٹیشن میں سر میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان سب جن کے نام تھے ان کو پارٹی بنا دیا, کیونکہ ان کا حق تھا میں سنتا. جی سر. اب وہ حق سنوائی میں یہ چیز ایکسپینڈ ہوتے ہوتے آج یہاں پہ کھڑی. میں میرا جو ویو ہے نا سر اس میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ بے گناہ ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی گینگ ہو. میں نے تو کوئی نہیں کرنا, میں نے جناب کو اسسٹ کرنا ہے. اگر یہ آ گئے تو میں یہاں سے سب سے پہلا بندہ ہوں گا جو وڈرا کروں گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے انتخاب صاحب. میں دوسری سر بات نہیں, ہم جو کچھ ہو رہا ہے نا میں ایز اے کاؤنسل آپ یہ نہیں کہہ سکتے سر میں مس کنڈکٹ کر لوں گا, میں لائسنس کینسل کروا لوں گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہے. اور جس دن ثابت نہیں سر, میں آن دی اوتھ کہہ رہا ہوں کہ جس دن مجھے شک بھی ہو گیا. انتخاب صاحب یقین جی سر, وہ میں جو بھی فیس کر لوں گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں سر یہ چاہتا ہوں کہ جو ایک پروسیجر ہے سر, اس پروسیجر کے مطابق نعوذ باللہ جس طرح کا ہم نے یہاں آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں؟ عدالت کو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے سر؟ جس طرح کا ماحول بن رہا ہے, جس طرح کہ یہ دوسری طرف سے یا اس طرف سے, میں نہیں کہتا, جس طرح کی لوگ انگیج ہو گئے ہیں, جس طرح کا, ٹھیک ہے سر کہ یہاں پہ جناب کی اس میں جو ہے باتیں, میری باتیں, ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حد تک تو معاشرے میں جو ہے باتیں ان کو سیٹسفائی کر لیں. صاحب عدالت سے کیا چاہ رہے ہیں؟ 18ویں دفعہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. عدالت سے سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ریٹ پٹیشن میں جس وقت ایک کمیشن کی بات ہو تو لیگل باتیں ہونی چاہیے. کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ میں نے آپ کی بات, آئندہ سے میں لیگل بات کروں گا سر. جب میں نان لیگل بات کروں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ ان لیگل بات کریں. جس وقت اتنی ایویڈنس ایک طرف سے اکٹھی کر کے کمیشن بنایا جائے گا تو کمیشن میں تو سر اتنی جان نہیں ہوگی کہ آرڈر آف دی ہائی کورٹ کو کسی طرف لے کے جا سکے. نمبر 1. نمبر 2 سر, کہ میری جو سب سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ ریٹ پٹیشن میں کوئی ایسا آرڈر جو اب سر میں فار ایگزامپل, اگر آپ کا موڈ ٹھیک ہے, اگر آپ آرام سے, یقین جانے مجھے اتنے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے کہ میرا موڈ ٹھیک رہے. میں محسوس کر رہا ہوں سر, میں محسوس کر رہا ہوں. میں نے میری عدالت میں 1 منٹ سے زیادہ کسی کو نہیں دیتا کہ مجھے بتائیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اور آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ آپ نے 18 منٹ لگا کے میری عدالت میں اتنی باتیں کی ہیں, ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ آپ چاہتے کیا. میں سر, میری اگر بات کورٹ کو یا کسی کو سمجھنا ہے تو یہ میری رائے ہے, چلے وہ بھی میں مان لیتا ہوں. اور آپ کی جو ہے سر, اب بتائیں مجھے کہ آپ چاہتے کیا. میں سر چاہ یہ رہا ہوں کہ ریٹ پٹیشن میں دوسری طرف سے جس وقت پولیس ڈائری ضمنیاں ریفر ہو رہی ہوں اور اس پہ کورٹ آرڈر کر دے ری انویسٹیگیشن کا, دس از ناٹ اے پراپر. اب سر میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی جو لا کی پہلی ہے, ہو سکتا ہے جناب کا اس میں شاید کوئی انٹرنیشنل یا کوئی لیٹسٹ لا ہو گیا ہو, ضمنی از اے پرائیویٹ پولیس کا ڈاکومنٹ ہے. اب دوسری طرف سے کس طرح پتہ ہے کہ یہ ضمنی ہے اور پریزنٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں, نمبر 1. نمبر 2, ضمنی کی بات ہو رہی ہے اور انفارمیشن انویسٹیگیشن ایجنسی سے زیادہ یہ دے رہے ہیں کہ فلاں 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 ضمنی جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں. آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسی نے ان کو ضمنیاں دی کیوں؟ یس, اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. ہاں, اور کس کس پہ ہونی چاہیے؟ اور جب آپ کے کلائنٹ خود مانتے ہیں کہ مجھے فلاں نمبر FIA نے دیا, نہیں سر, تو جو ایک بنیر کی خاتون تھی, تو سر وہ اگر ریکارڈ پہ ہو, میری ایویڈنس پہ ہو تو آئی ایم اویلیبل. اب جس وقت کوشچن یہ ہو کہ رو عبد الرحیم جس میں ملزم تھا اس میں 161 کا بیان لکھا گیا ہے, ایک بارش کہہ دے لکھا گیا ہے. سر 161 کا جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ پروسیکیوشن ایویڈنس ہوتی ہے.
میری تو ریٹن وہاں پہ آرگومنٹس تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اس کو سر لیگل طریقے سے چلایا جائے. اب آپ چاہتے کیا ہے سر پھر وہی بات ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. میں سر یہ چاہتا ہوں کہ ریٹ پٹیشن میں اس طرح کے آرڈر کریک ڈاؤن دا فلاں انویسٹیگیشن دا فلاں سیکنڈ انویسٹیگیشن دا فلاں. اب اگر سر اس مسئلے میں ہم ریٹ پٹیشن میں پڑ گئے نا تو ود ڈیو رسپیکٹ سر جتنے ملزمان ہیں سر 400 ہیں 700 ہیں 800 ہیں گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن ہمارا ایک سسٹم ہے نا, ہم نے اس سسٹم کے تحت چلنا ہے نا. ہم نے اسی ملک کی انہی اداروں کے ساتھ چلنا ہے. آپ میرے خیال میں 18ویں وکیل ہیں جن کو مجھے یہ کیس ود آل ڈیو رسپیکٹ دوبارہ سمجھانا پڑا ہے. سر میں بھی نہیں سمجھا پا رہا. ہر دفعہ ایک نئے وکیل صاحب آتے ہیں, ان کو میں پورا کانٹیکسٹ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. سر آپ کی طرف سے یہ ہے کہ بنانا چاہ رہا تھا, انہوں نے کہا ہم پارٹی ہیں ہم نہیں کر سکتے. اب تو یا تو 748 عدالتیں جو ہیں ایڈیشنل سیشن ججز کی اور ہائی کورٹ کی وہ غلط کر رہی ہیں اور ان کو بھی پنش کرنا چاہیے. یہی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ کیس ان کی کہ یہ ان کی گلڈ سے مطابق کیس ہے. جی سر ٹھیک ہے. تو میں آپ کے تمام سب کو پہلے کہہ چکا ہوں سر تھینک یو ویری مچ. اگر آپ جس وقت آپ بالکل اس کو اس موڈ میں ہوئے تو میں ڈیٹیل سے بات کروں گا, شاید سمجھا پاؤں. اگر نہ سمجھا پایا تو آئی ایم سوری. میری ایک چھوٹا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. دس از دا سیکنڈ انسٹنس لرنڈ کاؤنسل سینئر ہے, میں بہت عزت کرتے ہیں ہم سب, لیکن دس سیکنڈ انسٹنس یہ کورٹ میں آتے ہیں. ان کی باری نہیں ہے اس وقت ریبٹل کی. جناب نے ان کو باری دی ہے جو ہمارے ختم ہونے کے بعد آئے گی. باری مجھے کورٹ نے دی ہے, نہ میں نے آپ سے دی ہے نہ ایمان مزاری سے دی ہے. تو مائی لارڈ یہ اس بات سر دس از ناٹ اے پراپر وے. جناب نے مجھے اجازت دی. یہ آ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے دن ہوئی. مجھے ایسے لگتا ہے گاڑی سڑک پہ کبھی 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی شخص نکل کے ان کا تصفیہ کرا رہا ہوتا ہے نا یار تو یا ہائی کورٹ کی بجائے اب یہ پھر یہ بار بار کہتے ہیں آپ غصے میں آپ جذبات میں. دیز آر اناپروپریٹ ورڈز فار آنریبل کورٹ ٹو بی یوزڈ. جج کے بھی جذبات ہو سکتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی غصے میں ہے. آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی. اچھا چلیے تو یہ کل سر آپ یہ ساری اتنی تیاری کر کے آئیے گا. جی جی. اور پھر وہ جب آپ کی ریبٹل کا ٹائم آتا ہے نا, جو کہ میرے خیال میں اب صرف انس رہ گئے ہیں, پھر آپ کی باری ہے. ہاں انس کے بعد. لیکن آپ نے اپنی بحث شروع کرنے سے پہلے مجھے پہلے یہ بتانا ہے کہ آپ چاہتے ہیں. میں سر وہ if your lordship may kind to hear me, the basic issue was that when this matter was argued on behalf of the respondents confined themselves to the legal arguments upon the constitution of commission or not, rather than going into a factual inquiry. یہ ہم سمجھانا چاہ رہے تھے, شاید میں آپ سمجھا لے کے آئے تھے پہلے. اس کا بھی جواب میں آج نہیں آپ کو دوں گا, جب یہ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو بتاؤں گا. Why did you as a necessary consequence of your stance in this petition would only be confined, would be strategically confined to the legal side? Yes. And why would they, as a necessary consequence of their petition and the prayer, would be strategically compelled to go into the factual aspects? Yes. My lord, they are in rebuttals. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ I agree. So strategically, as legal side, as respondents, it was in your interest that none of the factual points other than the simple existence of some FIRs should be pointed out. Yes. And strategically, as petitioners, it was their strategic interest in order to get the prayer that to the extent possible they highlight the specific factual context, like an arrest by an FIA officer. Yes, Lordship. Yes, Lordship. Outside Laya University, where he does not record the time of departure and arrival, and for 5 hours, you see, they had to rely on that in order to make out a case why the Commission of Inquiry was essential. If this is not a writ petition کہ جی اس شخص کی پروموشن جو تھی 18ویں گریڈ سے 20 گریڈ تک ہو سکتی تھی, نہیں ہو سکتی, یہ بات نہیں ہے. یہ کیس وہ پرنسپلز آف ریٹ جورسپروڈنس اس کے اوپر اس کیس پہ اپلیکیبل ہیں. My lord, with all due respect, وہ ہے کمیشن آف انکوائری کے کیس میں, جس طرح مسنگ پرسنز کے کیس پہ جس میں ہائی کورٹ نے کیا, اس کا فیکچوئل کانٹیکسٹ دیکھیے کیا ہے. اس میں عدالتوں کو بتانا پڑا تھا کہ جی کس طرح سے کون سا بندہ کہاں سے مسنگ ہوا, تب عدالت نے جا کے
یہ کمیشن اور گورنمنٹ میں اس کا سوال صحیح تھا کہ جی لیگل سائڈ پہ آپ یہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ نہ کریں. دیکھیے کاؤنسل آپ اپنے آرگومنٹ ضرور کریں, آپ کی جب باری آئے گی تب ضرور کریں, اور اگر میرا کوئی آرڈر آپ کو پسند نہیں ہے یہ سامنے سڑک کے اکراس جائیے. اب ایک بھی نہیں 2 بینچز آپ کے پاس وہاں پہ بڑے بڑے موجود ہیں, مجھے آ کے بتا دیجیے میں کیا غلط کر رہا ہوں. نہیں ملوڈ ایسا نہیں ہے, بیکاز وی ور کنفائنڈ بائی آرڈر ڈیٹڈ اگینسٹ 28/2 کہ ہم نے فیکچوئل اسپیکٹ کو آرگو نہیں کرنا, ہم نے تو اس وجہ سے لیگل سائڈ خالی آرگیو کی تھی آپ جناب کے آرڈر کے حکم کے مطابق, ادروائز وی وڈ ہیو ڈسکسڈ دی فیکچوئل اسپیکٹس آف. سینئر کونسل جن کے لائر ہیں انہوں نے 4 دن لگا کے اپنی فیکچوئل چیزوں کو لے کے آئے تھے, ہمیں پھر ریبٹل کا ٹائم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ, دیٹ از ایگزیکٹ پوزیشن. تو کمیشن کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ میں جو ایکسپلین کیا یہ اصل چیز تھی جو کرنا چاہ رہے تھے سر. ریبٹل کا ریبٹل آئے گا سر, پھر ان کا ریبٹل آئے گا. I think you and your clients made a grave strategic error in not accepting the commission from day one. My lord, the writ petition has not yet been decided and we have the right to rebuttal. Council भी also agrees with my point of view. My lord, my personal view may be something else. میں تو سر پہلے دن اس بات پہ تھا, لیکن جو پروسیجر, جو مواد, جو چیزیں جس وقت سر یہ کمیشن میں, یہ سب کمیشن میں جانی تھی. نہیں, جس وقت یہ روز سر 10 دفعہ وہ آپ کے جو بھی ہوگا وہ سن رہے ہیں, وہ کیا کہیں گے. اس انتخاب صاحب اس کا ایک بہت اچھا فائدہ ہوا, اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ بہت دنیا اسٹوڈنٹس, ینگ لوگ جیسے اسکولوں میں سارے پڑھ رہے تھے, وہ ان باتوں کو زیادہ سوچتے نہیں ہیں. جی جی, وہ کوشش ہو گئے. سر ایک اور بھی جو مجھے جو سب سے زیادہ میں ہاتھ جوڑ کے جناب سے یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ یہ نہیں, میں وہ جو بات کر رہا ہوں میں وہ یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح کا سر ہمارا معاشرہ ہے, اب پھر آپ کہیں گے کہ آپ irrelevant بات کر رہے ہیں, اس لیے میں جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, جس طرح سر میں نہیں اس میں اس کیس میں خصوصاً اس کیس میں اسپیسیفک کیس